دنیا کی 7 بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان یعنی G7 نے ایران کے خلاف صف بندی کر لی ہے۔ G7 کا مطلب ہے دنیا کی وہ معیشتیں جو عالمی نظام کو چلاتی ہیں۔ ان کا حالیہ مطالبہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ تہران کے اتحادی گروہوں کے لیے بھی ایک بڑا الٹیمیٹم ہے۔ G7 کا ہدف ایران کے ڈرون حملے، توانائی کے مرکز پر کارروائیاں روکنا تاکہ مشرق وسطی میں مغربی مفادات کو بچایا جا سکے۔ کیا یہ 7 طاقتیں ایران کو جھکانے میں کامیاب ہوں گی؟ اور یوکرین جنگ میں ایک بار پھر شدت آ گئی۔ روسی ڈرون نے یوکرینی شہر پر بڑا حملہ کیا ہے جس میں جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب امریکہ میں یوکرین کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات متوقع تھے۔ کیا امریکہ یہ میٹنگ جنگ کا نقشہ بدل پائے گی؟ ان سب کی نظریں اب امریکہ کے اگلے قدم پر ہیں۔ روس نے ایران کی حمایت کا کھلا اعلان کر کے اسرائیل اور امریکہ کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ تہران کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس اعلان نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے اور اب عالمی برادری کی نظر اسرائیل کے اگلے قدم پر لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ نئی عالمی جنگ کا آغاز ہے؟ ایران میں اس مرتبہ عید الفطر کا دن خوشیوں کی بجائے اداسی اور سوگ کا پیغام لے کر آیا، جہاں ایک طرف مساجد میں عید کی نماز ادا کی گئی، وہیں دوسری طرف کئی مقامات پر جنازے بھی اٹھائے گئے۔ عید کے دن جنازوں اور اداسی کے اس مناظر نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے۔ تہران سمیت کئی شہروں میں فضا انتہائی غمگین ہے اور ایران کی عوام کے لیے یہ عید ایک تعلق یاد بن کر رہے گی۔ عالمی مارکیٹ کے لیے بڑی خبر، امریکہ نے عارضی طور پر ایرانی خام تیل پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل 19 اپریل تک فروخت کیا جا سکے گا۔ 23 دن کی اس عارضی رعایت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی بہتر ہونے کی امید ہے، تاہم یہ پابندیوں میں مکمل نرمی نہیں بلکہ صرف ایک محدود وقت کے لیے نیا لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں حالات دھماکہ خیز ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے کے بعد امریکہ نے ہزاروں مزید مارینز اور بحری بیڑے خطے میں روانہ کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کو بزدل قرار دیتے ہوئے ابنائے ہرمیز فوری طور پر کھلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خطہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔